السلام علیکم کلاس، آج ہم چیپٹر کریں گے پنچایت کے رائٹر ہیں منشی پریم چند۔ اس سبق میں گاؤں میں لگائی جانے والی عدالت کے متعلق بتایا گیا ہے، جو کہ گاؤں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں گاؤں کے کچھ معتبر لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے رام دھن مصر جو ہے عدالت کے جج تھے، اور عدالت میں گاؤں میں ہونے والے مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی کو پنچایت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دو قسم کے فیصلے ہونے تھے، ایک شیخ جمن اور خالہ کا، جو کہ الگو چودھری نے جمن کے خلاف سنایا، اور دوسرا مقدمہ تھا الگو چودھری اور سیٹھ سمجھو کا، جو کہ شیخ جمن نے الگو کے حق میں سنایا۔ الگو چودھری اور شیخ جمن دونوں دوست تھے۔ شیخ جمن جب حج کے لیے گئے تو اپنا کاروبار اور کام سارا الگو چودھری کے حوالے کر کے گئے۔ الگو چودھری بھی شیخ جمن کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے کاروبار کا، کیونکہ الگو چودھری نے اور شیخ جمن نے شیخ جمن کے والد سے تعلیم حاصل کی تھی، اور تعلیم حاصل کرنے میں الگو چودھری نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ استاد کی بہت خدمت کی اور خوب رکابیاں مانجھی۔ انہیں یقین تھا کہ دعاؤں میں ضرور اثر ہوگا، جبکہ شیخ جمن تحفے تحائف پر یقین رکھتے تھے۔ دور دراز قریب ہر طرح کے لوگ ان کے جو شکر گزار رہتے تھے۔ شیخ جمن اور الگو چودھری میں مشترکہ کاروبار تھا، کھیتی باڑی کا بھی مشترکہ کام تھا، جس کی وجہ سے دوستی اور بھی زیادہ گہری تھی۔ الگو چودھری شیخ جمن پر پورا یقین رکھتے تھے، اور اسی طرح شیخ جمن بھی الگو چودھری پر بہت یقین رکھتے تھے، بہت محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک خالہ تھی، بیوہ تھی، اور ان کی جائیداد وغیرہ ان کے پاس تھی۔ تو شیخ جمن جو اور ان کی بیوی دونوں نے خالہ کی بہت خدمت کی، اور ان کو خوب اچھے اچھے کھانے بنا بنا کر کھلائے، لیکن یہ تب تک تھا جب تک کہ خالہ نے رجسٹری جو ہے شیخ جمن کے نام نہیں کر دی۔ جیسے ہی رجسٹری پر مہر لگی تو کھانے پر بھی مہر لگ گئی، اور ان کی جو بیوی تھی شیخ جمن کی، اس نے خالہ کا کھانا پینا کم کر دیا اور 100 طرح کی باتیں بھی سنانا شروع کر دی، جس پہ خالہ پریشان ہوئی اور شیخ جمن سے شکایت کی۔ تو خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، تو تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا خود کھانا پینا کر لوں۔ اس پر شیخ جمن نے کہا کہ کیا کوئی پیسے درختوں پر لگتے ہیں کہ میں آپ کو دوں؟ تو میں نہیں دے سکتا۔ خالہ نے اس پر تنگ آ کر کہا کہ میں پنچایت کر لوں گی۔ شیخ جمن نے کہا ٹھیک ہے، کر لو۔ خالہ بھی لاٹھی پکڑ کر اگلے دن پنچایت کے لیے نکلی، لوگوں کو بلایا، لیکن سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانے کیے، کیونکہ ہر ایک جو گاؤں میں تھا وہ کسی بھی طرح شکر گزار تھا شیخ جمن کا، ہر ایک پر احسانات تھے، تو سب احسان مند تھے، اس وجہ سے کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ خالہ بہت زیادہ مایوس ہوئی، اور مایوس ہو کر وہ جو الگو چودھری کے پاس گئی۔ الگو چودھری نے کہا کہ میں آ تو جاؤں گا پنچایت میں، لیکن میں کچھ بولوں گا نہیں۔ اس پر خالہ نے کہا کہ کیوں بھئی، خدا سے نہیں ڈرو گے؟ کیا کسی کے لیے کوئی اپنا ایمان بیچتا ہے؟ اس پر الگو چودھری نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ اس پر خالہ اور بھی زیادہ مایوس ہوئی، اپنی لاٹھی پٹک کر زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا۔ خیر، اگلے دن پنچایت لگی ایک سایہ دار درخت کے نیچے، اور لوگ اکٹھے ہوئے۔ خالہ نے اپنا مسئلہ سنایا، اور الگو چودھری شیخ جمن نے اپنے مسائل بتائے۔ اس پر رام دھن مصر، جو کہ پنچایت کے پنچ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا پنچ کس سے بدتے ہیں، یعنی اپنا وکیل کسے قرار دیتے ہیں؟ تو اس پر خالہ نے جو انگلی اٹھائی وہ الگو چودھری کی طرف، کہ الگو چودھری ان کے کیس کا فیصلہ کرے گا۔ خالہ اس پر بہت یقین کر رہی تھی، اور اس سے کہا کہ کیا تم اپنی دوستی کے بچانے کے لیے اپنا ایمان بیچو گے؟ تو یہی بات جو ہے الگو چودھری کے ذہن میں رہی۔ اس پر رام دھن مصر نے کہا کیا سب کو منظور ہے یہ بات؟ تو سب نے اس پر اقرار کیا، اور اس پر جو ہے شیخ جمن بہت خوش ہوئے، کیونکہ خالہ نے تو ان کے بہت قریبی دوست کو بنا دیا سرپنچ،
اور وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھے کہ اب تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ یہاں پر پھر جب الگو چودھری جب مسند پر بیٹھے انصاف کی تو انہیں اپنے فریضے کا احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا فرض ہے، اور جو سرپنچ ہے اس کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اس کو انصاف کرنا ہے۔ اس نے جو ہے ہر طرح کی جرح کی، ہر جو سوال تھا وہ شیخ جمن کے دل پر ایک تیر کی طرح لگتا تھا۔ خیر الگو چودھری نے ہر طرح کی بحث مباحثے کے بعد، کیونکہ وہ ایک قانونی بندے تھے اور عدالت کے تمام مسائل جانتے تھے، تو جو ہر طرح کے سوالات کیے، شیخ جمن کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور دل میں بہت تکلیف ہوئی، اور وہ ناراض بھی ہوئے کیونکہ الگو چودھری نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا اور کہا کہ رجسٹری جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ اس طرح سے دونوں کی جو دوستی، گہری دوستی تھی، وہ دشمنی میں بدل گئی۔ اب دونوں ملتے تھے لیکن ایک دوسرے کے خلاف۔ اب بہت ہی جلدی شیخ جمن کو بھی اپنا بدلہ چکانے کا موقع مل گیا، کیونکہ الگو چودھری 2 بیل لائے تھے، بہت اچھے بیل تھے اور بہت خوبصورت پچھائی نسل کے۔ دور دور سے لوگ ان بیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے اور ان کی تعریف کرتے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن کے بعد یہی بیل، ایک بیل مر گیا اور دوسرا بیل اکیلا رہ گیا۔ اب ایک بیل کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ اس سے جو ہے ہل نہیں چلایا جا سکتا تھا، تو دوسرا بیل جو ہے وہ انہوں نے بیچنے کے لیے کہا، تو سیٹھ سمجھو آئے جو کہ منڈی میں چکر لگاتے تھے اور گڑ گھی وغیرہ بیچا کرتے تھے، گاؤں سے لے کر جاتے تھے اور منڈی سے نمک گھی وغیرہ لا کر گاؤں میں تقسیم کرتے تھے۔ بہت خوبصورت اور صحت مند جانور تھا، اس کی صحت دیکھ کر جو ہے سیٹھ صاحب کا دل بھی للچایا اور انہوں نے بہت زیادہ 4 چکر کاٹنے شروع کر دیے، لیکن کچھ ہی دن میں جو ہے جانور بالکل ہی سوکھ کر تیلا ہو گیا، اور سیٹھ سمجھو جو ہے اس کو کوڑے مارتے تھے جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ایک دن منڈی سے واپسی پر جو ہے سیٹھ جمن نے مارا اور اس کی وجہ سے بیل جو ہے مر کر زمین پر گر گیا۔ رات وہیں پر گزارنے کی سوچی تو رات میں تمام سامان اس کا چوری ہو گیا، جو 400 روپے کمر پر بندھے ہوئے تھے وہ بھی صبح کو غائب ہو چکے تھے۔ اب گھر واپس آیا اور جب آپس میں الگو چودھری نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو سیٹھ سمجھو نے جو ہے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ تم نے بیل ہی منحوس دیا تھا۔ دونوں کی بیویوں میں لڑائی ہوئی اور بات ہوئی، تو اس پر پنچایت کا سوچا گیا، اور پھر پنچایت اگلے دن جب لگی تو سیٹھ سمجھو نے اپنا جو سرپنچ ہے وہ شیخ جمن کو بنایا، اور اس پر جو ہے الگو چودھری بہت پریشان ہوا کہ شیخ جمن تو اب بدلہ لے گا، لیکن جیسے ہی شیخ جمن اس سیٹ پر بیٹھا تو اسے بھی اپنی جو ہے اعلیٰ ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے ہر طرح کی جرح کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پیسے وہ دے گا، اور جو 400 روپے بیل کے تھے، اور اس پر رامدن مصر نے کہا تاوان دیا جائے، تو اس نے کہا نہیں یہ زیادتی ہوگی، اور اسی طرح جو گوڈر شاہ ہے اس نے کہا کہ اگر آپ اس کے پیسے چھوڑ دیے جائیں، رعایت کر دیں، تو کیونکہ اس کا بھی نقصان ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اصل معاملہ یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیونکہ الگو چودھری کے حق میں فیصلہ ہوا، دونوں کی دوستی اور زیادہ مضبوط ہوگی، اور اس طرح سے جو دوستی کا ایک درخت تھا دوبارہ کھل اٹھا، اور اب وہ چالوں کی زمین پہ نہیں بلکہ سچائی کی زمین پر فصل بویا کرتے تھے۔ تھینک یو۔